نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آوازیں نکالو بھائی، آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار. محمد الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار. پہلی محرم کی پہلی لعنت، بے شمار. زہرا کو ستانے والوں پہ لعنت، بے شمار. زہرا کی بالیاں کھینچنے والوں پہ لعنت، بے شمار. یزید پلید تیری گندی نسل پہ لعنت، بے شمار. پہ لعنت، بے شمار. پہ لعنت، بے شمار. والوں پہ لعنت، بے شمار. زمانہ باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. تمام عزیزان کی صحت و سلامتی کے لیے محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ایک ایک جائز اور شرعی حاجت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. علی اولاد علی بہترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری پر بہترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آغاز کر رہی ہوں میں، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام. بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام. پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام. پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام. بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے. ہم ذرا خود کو دیکھیں گے، جیسے چاند نمودار ہوا ہمارا دل تڑپا پلٹا. ہمارے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، ہر مقام پر تیاری امام حسین ہو رہی ہے. ہمارے دلوں کے اندر جو گرمی پیدا ہوئی ہے وہ ہے عشق حسین، جو نام حسین پر ہمیں جمع کرتا ہے، ہمیں اکٹھا کرتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے، ہمیں اس فرش تک لاتا ہے کہ جہاں فرشتے آنے کو تڑپا کرتے ہیں. تو آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام. بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام. پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام. پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام. بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے. مل کر پڑھیے درود، حسین اس کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما
إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزع العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لامحدود حمد و ستائش اس علی الاعلیٰ کے لیے جو ہمارے دلوں میں حب حسین کو جگمگائے رکھتا ہے. سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے کہ حب الحسین الجمع، ہمیں حسین کی محبت جمع کرتی ہے، ہمیں حسین کی محبت اکٹھا کرتی ہے، ہمیں حسین کی محبت جامع بناتی ہے. جامع کا مطلب ہوتا ہے جوک در جوک، رنگ و نسل اور زبان کی کوئی قید نہیں. حسین کو چاہنے والا انسان ہونا چاہیے. مذہب حسین شیعہ اور سنی نہیں ہوتا، مذہب حسین انسانیت ہوتا. انسانیت کی بقا کا نام حسین، دین کی بقا کا نام حسین ہے، مرضی خدا کا نام حسین ہے. فاطمہ کے شیر کو حسین کہتے ہیں، وہ شیر سیدہ کی تاثیر کو حسین کہتے ہیں. تمام 1,24,000 انبیاء کی زحمت بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس فرش پر لانے والے کو حسین کہتے ہیں. ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد دینے والے کو حسین کہتے ہیں. جو راہب کو 7 بیٹے عطا کرتا ہے. جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگے، مجھے حیرانی ہو جاتی ہے. جس کے پاس بادشاہ نینوا ہو، جس کے پاس بادشاہ کرب و بلا ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے، پڑھے بنا انسان کو لگتا ہے کہ جیسے حق ادا نہیں ہو سکتا. 4 یا 3 برس کا حسین مولا، ہمارے بچے کو حفظ ہو گیا یہ واقعہ. 3 برس کے مولا حسین اس کم سنی میں بھی حسین کو دینا آ رہا ہے. سرور کائنات کے پاس پہنچا راہب، کہنے لگا کہ مجھے آپ دعا کریں، اے اللہ کے رسول، آپ پیغمبر اسلام ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کی دعائیں رد ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہمیں کسی سے دعا کروانی ہے تو ہمیں کوئی اللہ والا ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے گناہ کیے ہیں. اس اللہ والے سے اس کی زبان نے ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں کیا.
تو یہ ہے کہ دوسروں سے کہا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ تب جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب وقت کا رسول دعا مانگے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس کی زبان پر سوائے وحی الہی کے کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے جس سوائے قرآن کے۔ اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے صاحب اولاد دے۔ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہے۔ سرور کائنات نے مقدر میں دیکھا، فرمایا کہ راہب تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، بات ہو گئی ختم۔ وہ مایوس ہوا، دل پر چوٹ لگی۔ دوسری چیز دعا کی قبولیت یا اللہ والے سے کروائیے، یا جب دل پر چوٹ لگتی، جب دل پھٹ رہا ہوتا ہے، جب گلا گلوگیر ہو جاتا ہے، کہ جب بات کرنا محال ہو جاتی ہے، کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار اب یہ رو پڑے گا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس بندے کی طرف سے نظریں ہٹاتے ہیں کہ یہ کہیں واقعتاً رو ہی نہ پڑے۔ جب دل بہت زیادہ بھر جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، تب وہ چاہے تو راہب خود دعا کر سکتا ہے۔ بارگاہ اللہ کے رسول میں کھڑا ہے، نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور دعا، جیسے ہم امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مولا ہیں، یہ زری نہیں ہے، ہمارے مولا، ان کا وجود پاک یہاں حاضر ہے اور موجود ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ لگی، سرور کائنات سامنے ہے، وہی مزار والا منظر آپ سوچ لیجئے۔ چاہے اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے کہ اپنے اس نبی کے صدقے سے مجھے اولاد دے دے، نہیں مانگا، دل پر چوٹ لگی، صبر کیا۔ معلوم کیا پڑا کہ جب دل پر اذیتیں گزرتی ہیں تو صبر کیا جائے، اور صبر کی بہت بڑی مثال کربلا سے بڑھ کے کیا ہے، جہاں پر صبر کرنا مشکل ہے، فاطمہ کا بیٹا وہاں پر شکر کر رہا تھا۔ یہ عظمتیں تو لائیے، یہ کوئی مثال تو لائیے۔ پھر ہم سے کہا جائے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، تم ماننے والے ہو تو ہماری بلا سے لاکھ دفعہ مانو ان کو، مگر کوئی فضیلت کا ادراک تو کرواؤ۔ تم جس کے ماننے والے ہو، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گہوارے میں لے کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ تم جس کے ماننے والے ہو، کیا انہوں نے ڈوبتا سورج پلٹایا تھا؟ تم جس کے ماننے والے ہو، جس کا بیٹا جھولے سے بالوں پر دیتا ہے؟ تم جس کے ماننے والے ہو، کیا وہ تمہیں بنا مقدر کے 7 بیٹے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، تو جب ہی ان عزاداروں کو دے دو۔ یہ ایسے حسین کے دیوانے نہیں ہو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے فاطمہ کے بیٹے کے جیسا، جو مقدر کو بھی بدل دیتا ہے، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ 3 برس کے حسین حجرے سے باہر آئے، دیکھا کہ راہب روتا ہوا جا رہا ہے، اتنی بڑی ہستی، اہل بیت کے سربراہ تو سرکار ختم مرتبت کہتے ہیں، یعنی سب سے بزرگوں کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سرٹن ایج گزار چکے ہیں اور اب ان کو شفقت اور محبت کی ضرورت ہے، اور بزرگوں کی دعائیں لگتی ہیں، ان کی خدمتیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت کے معاملات کرنے چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جملہ تبدیل کروں کہ وہ اپنی ہڈیوں کو چور چور کروا چکے ہیں ہمیں پال پال کر، اور اب وہ اس ایج میں ہیں کہ اب ان کو وصول کرنے کا وقت آ گیا، اب ہمیں ان کی خدمتیں کرنی۔ بزرگوں کی دعائیں لگتی ہیں، اور بزرگ جب اہل بیت کے گھرانے کا ہو، جو آخری پیغمبر بن کے آیا ہو، جو قرآن اور کتاب و شریعت لے کر آیا ہو، جب اس کی دربار سے چلے جاتے ہیں تو کیا سمجھ آیا کہ حسین کہتے ہیں رک جا، جانا نہیں، ہم سے بھی تو درد دل بیان کرو، ہماری خدمت اقدس میں تو آؤ، ہمیں پھر اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ جو کام انبیاء نہیں کر سکے وہ کام کس کے سپرد ہوا؟ مولا حسین علیہ السلام کے۔ ہر نبی آتا تھا، کہتا تھا کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، منوایا، لا الہ الا اللہ منوایا زحمتوں کے ساتھ، محمد رسول اللہ منوایا اذیتوں کے ساتھ، غافر و مشرقین تھے،
جب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کافر و مشرقین کان پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ ہم نہیں کہیں گے. پھر وہ اتنا صبر کر کے ان کے پاس جا کر ان کے کان میں ہاتھ ہٹا کر کہتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ. انبیاء نے ایسے ایسے دن بھی دیکھے ہیں. سرور کائنات کو تو زبان لڑکھانے لگ جاتی ہے کہ دیوانہ کہا جاتا تھا. یہ تو لفظ پھر میں نے چھپا لیا. جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے، وہ پاگل ہو گئے. بڑی بڑی شخصیات جو شریعت اور کتاب لے کر آتی ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ، یعنی جو سامنے دل رکھتے ہیں ان کا دل نرم نہیں. فرش عذاب میں آنے کے لیے اللہ کو دو چیزیں چاہیے. آپ میرے ساتھ ہیں پتہ نہیں اگلے عشرے میں. اے موسیٰ مجھے تم سے دو چیزیں چاہیے. ایک تمہارے آنکھوں سے گرتا ہوا بہتا ہوا آنسو، اور دوسرا تمہارا نرم دل چاہیے. اگر دعا کی قبولیت چاہیے تو دو چیزیں آپ کو دینا پڑیں گی. ایک آپ کی آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو، دوسرا آپ کا نرم دل. اور ہمارے لیے تو بڑی آسان بات ہے. جب ہم فرش عذاب پر آ گئے، جب ہم نے کالے لباس زیب تن کر لیے، جب ہم جناب سیدہ کے پہلو پہ بیٹھ گئے، تو جب آسمان ہمارے سر پہ سائبہ کر رہا ہے، صرف ایک نام یا حسین کا لینا ہے. یہ نام حسین ہمارے دل پر چوٹ کی طرح لگتا ہے، زخم کی طرح لگتا ہے. گو کہ اس نام میں بڑی شیری ہے. یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے. اس نام کے بنا ہم خود کو زندہ محسوس نہیں کرتے. اگر ہمارے اسلامک کیلنڈر سے محرم کو نکال دیا جائے تو پیچھے تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے پانی پلا دیں. جی ہاشم باواز بلند ہے صلوات. ایک یا اللہم صلی علی محمد توجہ کریں گے، بہت توجہ کریں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. تین برس کے حسین راہب کو جاتا دیکھا، واپس پلٹائے. کیا ہوا ہے؟ آپ کے نانا نے کہہ دیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو اس لیے میں جا رہا ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے نا تو تاخیر کرتا ہے. ورشا، جب دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہم مانگتے ہیں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے. لگتا ہے کہ جیسے دعائیں عرش پر پہنچتی ہی نہیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گریے کا رنگ بدل جاتا ہے. ہم پہلے صرف جانماز پر ہوتے تھے، اب ہمارا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم صرف آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. کیونکہ وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، جو ہمیں چاہیے. مثلا جیسے اولاد ہے یا کچھ بھی، یا کوئی نصیب ہے، مقدر ہے، یا کوئی ہم سفر ہے. تو کیا ہوا کہ جب ہم صرف آسمان کو دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. تب بھی دعائیں قبول اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں. تب بھی اگر نہیں ہوتی ہم صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مقدر کو جگاتا ہے، تو ہم صدقہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تب بھی اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر ہو جاتا ہے دل زخمی. پھر اللہ کی عبادتیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں کہ اب ملے گا تو یعنی خدا کے نام سے ملے گا، اس کے حمد و ستائش سے ملے گا، اس کے ورد سے ملے گا، اس کے جو خوبصورت نام ہیں ان کے وظیفے سے ملے گا.
یا قرآن اور اہل بیت کے وسیلے سے ملے گا. پھر اگر ہمت ٹوٹ جائے پھر آ جاتا ہے باب مراد، پھر آ جاتا ہے علم عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. کہ اگر اب کوئی نہیں دے رہا تو یہ جو فاطمہ کا دوسرا بیٹا ہے، وہ جو مان ہے زینب بی بی کی، وہ جو مان ہے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی، اب یہاں سے ملے گا. پھر ہم جاتے ہیں اپنے گھروں سے مولا کی بارگاہ میں. پھر جیسے ہمارے سامنے علم نہیں ہے کہ ہمارے مولا خود ہے، سقائے سکینہ موجود ہیں، پھر اس علم کو جب ہم اس کے پھریرے کو ہم پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اس میں تھا کہ جب بھی دل غمزدہ ہوا میں علم عباس کے سائے میں چلا گیا، یوں لگا کہ جیسے عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ سایہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو دکھتا ہے کہ شاید یہ صرف پرچم ہے جو ہواؤں سے ہلتا ہے، ان کو کیا پتہ یہ دکھے ہوئے درد کا مرہم ہے. ان کو کیا پتہ کہ یہاں سے شفائیں مل رہی ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہاں سے انسان کو زندگیاں مل رہی ہیں. اگر موقع ملا میں عشرے میں ایک واقعہ پیش کروں گی مولا عباس کے علم کا، زندہ معجزہ، آپ وہ ضرور سنیے گا. تو کہنا کیا چاہتی ہوں، ہماری خوش قسمتی یہ ہو گئی ہم اس دنیا میں ہیں نا، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے ساتھ ساتھ مشکلات اور دشواریاں بھی چلیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی. وہ تب تک ختم نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارے آخری مولا کا ظہور نہیں ہو جاتا. جب تک ابھی ہمارا اس دنیا میں رہنا محال ہے، جب کہ دجال کا فتنہ آیا ہی نہیں. وہ تو مردود جب آئے گا تو پھر وہ تو سب لے ڈوبے گا، پھر کچھ بچے گا ہی نہیں سوائے نفرت کے، زحمتوں کی، اذیتوں کے. کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے کھانا شروع کر دیں گے. ایسا اب پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے درندوں والا وہ موسم لے کر آئے گا دجال اپنے ساتھ. بڑا فتنہ گھر ہے، وہ فسادی ہے. موسیقی سننے کے جو عادی ہیں اس کا پہلا ایجنڈا یہ ہوگا کہ وہ قسم قسم کے میوزک کے ذریعے آپ کو مائل کرے گا، یا اس کے جو سائرن ہے جو بھی وہ بجائے گا، اس کی دھن جو گانے سننے والے ہیں وہ تو اس کو پکڑ لے گا. اس کا پہلا ہتھیار موسیقی. تو اہل بیت کو کیوں اذیت ہوتی ہے موسیقی سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایسی تنگ قید میں ڈالا گیا کہ جہاں پر مولا صرف رکوع کی حالت میں ہو سکتے تھے تو رکوع کی حالت میں ہو سکتے تھے، قیام میں ہو سکتے تھے تو قیام کی حالت میں ہو سکتے تھے. اگر آپ سجود میں ہوتے تو آپ صرف سجدے کی ہی حالت میں ہو سکتے. بہت تنگ، اوپر سے مطلب ایک لمبی جالی، یوں آسان طور پر. وہاں سے مولا کو نکالا گیا اور دوسری قید میں ڈالا گیا. دوسری قید اس کھلے مکان کی طرح تھی. مولا چاہیں تو وہاں بیٹھے آرام فرمائیں، کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، واک کریں. مولا نے فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے اسی تنگ قید میں جا کر ڈالو. حیرانی، وجہ مولا کہتے ہیں کہ برابر کے جو پڑوسی ہیں وہ موسیقی سننے کا عادی ہے. وہ اتنا تیز موسیقی چلاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتی ہے. خدا کا خوف، خدا کے جو اس نے ان چیزوں کو حرام بنایا، اہل بیت سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ان پر شریعتیں نازل ہوئی ہیں، ان پر جبرائیل امین آتے رہے ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، ان کے بیٹوں کے جھولے جھلانے کے لیے نازل ہوتے رہے ہیں. جن کے گھر پر قرآن نازل ہوگا اس کو زیادہ پتہ ہے کتنا عذاب ہوگا، کیسا عذاب ہوگا، کہاں پر عذاب ہوگا، کیا کیا چیزیں جلائی جائے گی، کتنا گناہ ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب اہل بیت کو پتہ تھی، اسی کے نچوڑ کو کہتے ہیں حسین، کہ جس کے بچانے کے لیے مولا نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنا بھرا گھر چھوڑا. کل کی مجلس میں بتاؤں گی کہ اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جس کی گلیوں میں حسین مولا کھیلے تھے، اس گھر کو چھوڑنا، اس گلی کو چھوڑنا،
اس سے بلند تر بات کروں اپنی بیٹی صغرا کو چھوڑنا، اور اس سے بلند تر بات کروں نانا کا مرقد ماں کا مزار چھوڑنا، کہ اب پتہ ہے حسین کو کہ اب کبھی واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اب جا رہے ہیں، اب قیامت تک حسین کو کربلا میں رہنا ہے، اب چاہیں تو نہ جائیں، مگر سوال ہے کہ نانا کا دین کون بچائے گا؟ انبیاء ہار گئے ہیں، اولیاء ہار گئے ہیں، اوصیاء ہار گئے ہیں، متقین ہار گئے ہیں، شہداء نے اپنا لوح دے دیا اس پاک سرزمین پر، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں منوا سکے، ابھی بھی ہر جا بت پرستش ہوتی ہے، ابھی بھی ہر جا قتل و غارت ہوتی ہے، بے انصافی ہوتی ہے، بے احترامی ہوتی ہے، تو کس طرح سے اس چیز کو بچایا جائے؟ وہ جو تخت پر یزید بیٹھا لعنت اللہ علیہ، وہ تو کہتے کوئی قرآن ہی نہیں آیا، کوئی اذان بھی نہیں ہے، تو کوئی نماز بھی نہیں ہے، کوئی شریعت بھی نہیں ہے، تو کوئی خدا بھی نہیں ہے، تو اس جیسے کا منہ توڑنے کے لیے پھر ایک ایسے امام کو خروج کرنا پڑے گا کہ یزیدیت کا خاتمہ ہو، یزیدیت ملیا میٹ ہو جائے، یزیدیت مٹی میں مل جائے، اور مولا حسین اسلام کے اس درس کربلا سے یہ کوئی ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے کہ یزید تھا اور حسین مولا نے ختم کر دیا، وہ بات ختم ہو گئی، مولا کا تو جملہ ہی یہی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، یعنی قیامت تک کے لیے یزید جیسے آتے رہیں گے، اور حسینی فکر کا جو مالک ہوگا وہ یزیدیت سے ٹکرائے گا، اور ہمیشہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین زندہ باد رہے گا اور یزید مردہ باد رہے گا۔ یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ آخری بات پیش کر دوں کہ اس چھوٹے سے حسین نے جب یہ سنا کہ راہب کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نانا، اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوتی تو اس کو مل چکی ہوتی تو یہ خوش ہوتا، یہ خوش ہوتا تو ہمارے پاس کیوں آتا؟ بے شک مقدر میں نہیں تھا، غم کا مارا ہے، بے شک جبھی تو جانتا ہے کہ یہی تو دے سکتے ہیں، بے شک جبھی تو آیا ہے نانا آپ سے مانگنے کے لیے۔ اے بیٹا حسین، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ جب کرم حسین کو جوش آ جاتا ہے، جب کرم حسین کریمیت کی انتہا کو پہنچنا چاہتی ہے، تو پھر دلاسا دے کر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جا راہب، میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا، جا راہب میں نے تجھے دوسرا بیٹا عطا کیا، جا راہب میں نے تجھے تیسرا بیٹا عطا کیا۔ جب تین بیٹوں کی راہب کو بشارت ہو گئی، وہ جس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اب اس کو تین بیٹوں کی چھوٹے مولا حسین نے بشارت دی ہے، تو وہ کیسا جھوم رہا ہوگا، وہ کیسا گھوم رہا ہوگا، وہ کیسا مستی میں چلا گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی مولا حسین نے کہا کہ 3 بیٹے کیا منظور ہیں؟ وہ کہنے لگا حیرت سے، مولا 3 بیٹے؟ مولا نے جھوم کے کہا چلو 4 لے جاؤ۔ وہ حیرانی میں گیا، مولا نے کہا 5 لے جاؤ۔ وہ پھر سے خوش ہوا، مولا نے کہا 6 لے جاؤ۔ وہ پھر سے جھومنے لگا، مولا نے کہا فاطمہ کا بیٹا نہ کہنا، میں تجھے 7 بیٹے عطا کرتا ہوں۔ یہ 7 بیٹے جب مولا نے دیے، آپ سوچ سکتے ہیں راہب خوشی سے پاگل ہو گیا جس کے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جھولی آباد۔ بے شک میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری آئے جھولی آباد۔ 7 پتر نے آکھیا راہب تجا صدقے رب جانتے حسین۔ نعرہ حیدری، 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 مولا حسین بابا سے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مجھے اس کلام سے بڑی انسیت ہے۔ میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں یا غم زدہ ہو جاتی ہوں، تو پھر میں چلاتی ہوں اس کی آڈیو،
پھر سارے غم دور ہو جاتے ہیں. یہ نام حسین غموں کو دور کر دیتا ہے. عباس کا علم درد کو ختم کر دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے مانگی ہوئی دعا عرش پر پہنچتی ہے. مگر وہی یقین کامل، ہر چیز پر یقین ہونا چاہیے. کربلا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اہل بیت مظلوم کہاں سے ہوئے؟ اہل بیت کی مظلومیت شروع ہوئی جب در فاطمہ زہرا کو جلایا گیا. جب جناب سیدہ کے دروازے پر کچھ شیطان، کچھ لعین، کچھ ملعون آگ لے کر آ رہے تھے، جب اتنی لکڑیاں شہزادی کے دروازے پر لائی گئیں، روایتوں نے لکھا کہ جب پڑوسیوں کو چولہا جلانا ہوتا تھا تو وہ آگ لینے کے لیے جناب سیدہ کے دروازے پر آتے تھے، لکڑیاں لے کر جاتے تھے اور آگ لگا کر کھانا بناتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ روایتوں نے لکھا کہ اتنی بھڑکائی گئی، اتنی کئی ماہوں سال گزرے لکڑیاں جمع کرنے پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا. کہتے ہیں کہ جب آگ اتنی بھڑکا دی گئی، وہ آگ کے جو تپش تھی وہ اتنے دور تک محسوس ہوتی تھی کہ کوئی دور سے بھی انسان جھلس نہ جائے. تو انہوں نے کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا کریٹ یا کچھ بھی کوئی کار جو جس پہ ڈنڈا لگا ہو اور وہ ایسے اٹھا کر دور سے مشین ڈال دے اور کسی کو نقصان نہ ہو، تو اس طرح کا کچھ انتظام ہوا وہاں پر. وہ آگ میں جب ڈالا گیا تو کیا تھا؟ یقین کامل کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بچا لے گا. یہ دعا کی اہمیت کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ مجھے بچا لے گا، وہ مجھے سن رہا ہے. مرد کی آگ کو بجھا دیا گیا، اسے گلزار بنا دیا گیا. جو نبی کی دختر کے دروازے پر آگ لگی تھی، ہم مسلمانوں سے یہ سوال کریں کہ اس عظمتوں والے در پر آگ لگایا تو کیا کسی نے بجھایا بھی تھا؟ اور روایت کہتی ہے کہ بس آگ کو بھڑکایا گیا تھا، بجھایا نہیں گیا تھا. روایتوں نے لکھا کہ مادر حسنین کہ جس کو دربار بلا کر جھوٹا کہا گیا، وہ جو صبح و شام اپنی زبان پر آیتیں دہراتی رہتی تھیں، وہ جو مصداق انا اعطیناک الکوثر ہے، وہ جو واحد دختر پیغمبر ہے، وہ نبی کے جانے کے بعد بس صرف روتی ہی رہتی تھی. وہ جس کو سینہ لگا کر کسی نے بابا کا پرسہ نہیں دیا. کیا دیا؟ یتیمی کا پرسہ ایسے دیا کہ خاوند کے گلے میں رسن باندھی گئی، خاوند کو لے جایا گیا، در فاطمہ زہرا کو جلایا گیا، جناب سیدہ کو رلایا گیا، بی بی کو دربار میں جھوٹا کہا گیا. ارے فاطمہ زہرا حسین کی مظلوم ماں، ارے بھرے دربار میں قسم اٹھا کر کہہ رہی تھی، خدا کی قسم میں جھوٹی نہیں ہوں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. ارے میں تو صبح و شام قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں، کیا کبھی وہ زبان بھی جھوٹ کہتی ہے جو خدا کا پاک کلام پڑھتی ہو؟ ارے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دربار میں موجود تھے، کیا منظر دیکھا؟ اے فاطمہ تیرا کوئی حق نہیں ہے. بی بی کو جھٹلایا گیا، بی بی سے کہا گواہی پیش کرو. ارے جناب سیدہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو گواہی کے طور پر پیش کیا، ظالموں نے جھٹلایا، کہا کہ میری دوسرے گواہ علی بن ابی طالب ہیں. کہنے لگے فاطمہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں کوئی قبول تو نہیں ہے، کوئی اور گواہ دو. بی بی کہتی ہے کہ میں نے اپنے برقعے کے دامن سے کاغذات نکالے جو فدق کے تھے، جس پر میرے بابا کے دستخط ہوئے تھے، میرے بابا کا نام لکھا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ بی بی سے جب وہ سند لی تو ظالموں نے جناب سیدہ کا دل ویسے ہی زخمی تھا. ارے اس زخمی دل پر فاطمہ کو ستانے کے لیے ظالموں نے سند کو پھاڑنے سے پہلے
अरे उस पर थूकना शुरू किया। अरे जनाब सैयदा के हिम्मत टूट गई। बीबी ने खुद को जब्त किया और टुकड़ों को फाड़ कर जमीन पर फेंका गया। अरे जनाब सैयदा जब खड़ी हुई थी, सर के बाल सफेद थे, सर के बाल काले थे। अरे जब सनद के टुकड़े चुनने के लिए बैठी थी, एक मर्तबा दामन को फैलाती थी, एक टुकड़ा चुनती थी, चूम कर अपने दामन में रखती थी, फिर टुकड़ा उठाती, चूम कर अपने दामन में रखती थी, मगर हसरत से हुसैन को देखती जाती थी, हुसैन मौला को देखती जाती थी। एक टुकड़ा चुनती थी, चूम कर रखती थी, फिर हुसैन मौला को देखती रहती थी। मौला हुसैन ने पूछ लिया, ए अम्मा जान, ये टुकड़ा चुन चुन कर मुझे क्यों देखती हो? अरे माँ ने लपक कर हुसैन को सीने से लगा लिया। माँ ने जुमला कहा, हुसैन अरे कागज के टुकड़े चुनना मुश्किल है, अरे हसन के यतीम, अरे कासिम के टुकड़े, ए मेरा हुसैन करबला के सहरा में, अरे भूखे प्यासे नहरे फरात के किनारे, अरे टुकड़े चुन चुन कर, अरे जख्मी माँ को याद कर लेना। अरे हिम्मत ना बनी, अरे माँ मिलकर टुकड़े चुनने में मदद करेगी। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। जनाब सैयदा जब दरबार से वापस आई हैं तो क्या देखती हैं कि एक छोटी बच्ची हुजरे से बाहर आई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अम्मा जान दरबार में कौन सा मंजर इतना शाख था कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकें। बीबी ने हसन मौला को कोई जवाब नहीं दिया। मौला हुसैन ने पूछा, अम्मा जान दरबार में कौन सा ऐसा मकाम था कि आप सब्र नहीं कर सकें, आप ज़ब्त नहीं कर सकें। बीबी ने हुसैन मौला को कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे के अंदर आई, दरवाज़ा खोला, जब एक छोटी बच्ची को माँ ने देखा, अब दिल मगमूम हुआ, दिल पलटने लगा। दरबार देख कर आई थी, ना जाने ज़ैनब कुबरा को देखते हुए फातिमा ज़हरा को क्या मंजर याद आ गया। दौड़ते हुए पहुंची, अरे बेटी को सीने से लगा लिया और कहती है, ज़ैनब हसन पूछे दरबार में क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगी। हुसैन पूछे दरबार में क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगी। अरे कोई पूछे ना पूछे ज़ैनब, आप जरूर पूछिए, अरे दरबार में क्या हुआ, अम्मा जान क्या हुआ। जनाब सैयदा ने कहा, ए ज़ैनब अरे शराबी के दरबार जाओगी। अरे मैंने सहाबी के दरबार जाकर मंजर देखा, अरे इतना सताया जाता है, अरे सब बैठे रहते हैं, सैदानियों को खड़ा रखा जाता है। अरे मैं तो चादर में गई थी, आपको बेमकना चादर ले जाया जाएगा। अरे मेरे साथ हसन हुसैन मौजूद थे, अली मौजूद थे, अरे आपके साथ हुसैन का कटा हुआ सर, अरे सैयद सज्जाद जंजीर में जकड़ा हुआ इमाम, अरे नेज़े पे कहीं अकबर का सर, कल कासिम का सर, अरे नन्हे असगर को मारा जाएगा। आपको सब्र करना है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। बारिला जो वास्ता इमाम मज़लूम करबला का बने फ़र्श अज़ा की तमाम हाजतों को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बे ज़ुल्जलाल वल इकराम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। साहिब खाने के जो नेक और जायज़ हाजत है उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इनके घर के बेटों को उनके रोज़गार में वसअत व बरकत व तरक्की इनायत फरमा। इस घर के वालिदैन का साया उनके बच्चों पर सलामती अता फरमा। इस घर के बुज़ुर्गों को परवरदिगार आलम अपने रहमत और करम के जवाहर में रख। परवरदिगार इस घर के तमाम मरहूमीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। हाज़िन महफिल के तमाम हाजतों को कबूल व मंजूर फरमा। जो कुछ मांग रहा है रब सुब्हानहु व तआला उसे दे कर इमाम हुसैन के सदक़े से हम पर रहम अता फरमा।
اے پروردگار جو کوئی بے اولاد ہے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے کرم کے صدقے سے صاحب اولاد بنا دے. اے پروردگار تمام بیٹیوں کو نیک اور کشادہ نصیب فرما. اے پروردگار جن کے کوئی رشتے نہیں آئے تو ان کو بہترین بر عنایت فرما. اے پروردگار کوئی بیمار ہے تو تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کو جلد سے شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. اے پروردگار تجھ سے جو مانگ ہے اسے عطا کر کے ہم پر احسان فرما. ہمارے تمام بزرگوں کو پروردگار علم طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. ان تمام بزرگوں کو کربلا کی زیارت سے بہرامند فرما. پروردگار ہم سب کو بار بار کربلا، ایران، عراق، شام، دمشق، مکہ، مدینہ دیکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے پروردگار عالم ہماری بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو تیرے در پر پڑی ہوئی ہیں، تو کن فرما کے ہم پر احسان فرما. رب سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر بلند فرما بحق جناب سیدہ، بحق جناب سیدہ کے بابا، بحق جناب سیدہ کے شوہر، بحق جناب سیدہ کے دونوں پھول جیسے بچوں کے ہم میں سے کسی کی بھی ہاتھ کو رد نہ فرما. مالک ہم سب کی جو دلی حاجت ہے، جو دلی تمنا ہے، اسے قبول کر کے ہم پر احسان فرما. اے رب سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ مانگے گا اسے عطا کر کے ہم پر احسان فرما. کسی کے گود میں اگر بچہ ہو، بیمار ہو، کوئی اور پریشانی ہو، کسی کے گھر میں مصیبتیں ہو، کسی کے پاس گھر نہ ہو، کسی کے پاس روزگار نہ ہو، اے رب سبحانہ و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کا پاک مہینے کے صدقے سے تو سب کی دعا قبول و منظور فرما. بہت سے خواہران ہیں جو پریشان ہوتی ہیں، مجھ سے دعاؤں کا کہتی ہیں رب سبحانہ مجھے نہیں پتہ ان کے کیا پریشانی ہے. بحق ابوالفضل عباس علیہ السلام ان سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. ان کے گھروں میں ہمیشہ امن و سکون و سلامتی عطا فرما. اے رب سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے جو جائز اور نیک حاجات ہیں جناب سیدہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹیوں کو بہترین علم سیکھنے کا شوقین بنا. اے رب سبحانہ و تعالیٰ میں بھی بیمار ہے اسے جلد سے شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. جتنے لوگ پورے عالمین میں عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو کوئی پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے مالک تو اس کی حفاظت فرما. جو عزادار ذکر سننے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما. اے رب سبحانہ و تعالیٰ جو انجمن بڑے خلوص کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کو جاری کرنے کے لیے انہیں ہمت عطا فرما. ان کے ذکر کو قبول و منظور فرما. پروردگار جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. جو کچھ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو اسے ہم سے درگزر فرما. اے پروردگار نیک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ذکر اہل بیت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے یہاں بھی ایک شخص کی آج ڈیتھ ہوئی ہے. صبح میں جیسے ہی اٹھی تو مجھے نیوز ملی لیکن مجھے آنا تھا. ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. جو کوئی مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مالک نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عنایت فرمائے. ہم سب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو امام زمانہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. جب ہمارا جرتوں والا مولا، جب ہمارا کریم مولا جو ذوالفقار کو بے نیام کر کے بدلہ لے گا جناب سیدہ کے دکھوں کا، ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرما. مالک ہماری تمام دعاؤں کو امام زمانہ کے صدقے سے قبول فرما کر ہمیں خوشیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت طیبین طاہرین معصومین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اس گھر کے تمام مرحومین، آپ سب کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے. من قرأ اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. ہو سکے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا آپ سب کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے. مولا میری بھی حاجتوں کو قبول و منظور. ماتم حسین.